اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، آج ہم سورۃ الفلق کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس میں دو تین ایسی غلطیاں ہیں کہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آپ کی وہ غلطیاں درست ہو جائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ چلے آئیں اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ قل، یہاں قاف کو پورا ادا کیا جائے گا اور آگے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ قل اعوذ، یہاں حمزہ ہے اور عین ہے، دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں تو ان کی آواز کے اندر فرق کر کے ادا کریں گے۔ اعوذ برب، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے اور اس کو پورا ادا کیا جائے گا۔ برب الفلق، آخر سے آیت ختم ہونے کی وجہ سے قاف کو ساکن کر دیا جائے گا اور اس آیت کو پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ من، یہاں اخفا کریں گے، آواز ناک کے اندر جائے گی اور اس کو 2 سے 3 سیکنڈ ناک کے اندر روک کر رکھیں گے۔ اور آگے خلق، یہ یہاں پر قاف کو جو ہے ساکن کر دیا جائے گا وقف کی وجہ سے، اور اس آیت کو پڑھیں گے من شر ما خلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ وَمِن، یہاں پر بھی اخفا کریں گے، آواز ناک کے اندر جائے گی اور 2 سے 3 سیکنڈ ناک کے اندر روک کر رکھیں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، غین کو ہمیشہ ہی پورا ادا کیا جاتا ہے اور غین کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یہاں پر بھی با کو وقف کی وجہ سے ساکن کر دیں گے اور اس آیت کو پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ، آگے شرین، یہاں نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک کے اندر جائے گی اور اس کو بھی 2 سے 3 سیکنڈ ناک کے اندر روک کر رکھیں گے۔ آگے فا کے اوپر ہے کھڑی زبر، تو اس کو 2 سے 3 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے اور ایسے ہی سا کو بھی 2 سے 3 سیکنڈ کھینچیں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہاں پر بھی آیت ختم ہو رہی ہے تو وقف کی وجہ سے دال کو ساکن کر دیا جائے گا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن، یہاں پر بھی اخفا کریں گے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، ہا ہے یہاں پر، حلق سے اس کو اچھی طرح سے ادا کریں گے اور اس کو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے۔ ہا کا کچھ اور معنی ہے اور ہا کا کچھ اور معنی ہے، تو جب ہم ہا اور ہا کے اندر فرق کر کے ادا نہیں کرتے تو معنی کے اندر بڑی تبدیلی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس کو پڑھیں گے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ایک دفعہ روانگی کے ساتھ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔